تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یک سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا صلوات۔ محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ رزق میں اضافے کے لیے صلوات۔ فرض علی محمد بابی مولا کی آمد میں تعظیم کے لیے صلوات۔ فرض علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ فرض علی محمد سیدہ ہم سب کا آنا آپ کی پاکیزہ محفل میں قبول فرمائے، اور جو دعائیں اپنے من میں لے کے آپ بیٹھی ہیں سیدہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ انا اول بیت، بے شک پہلا گھر، وسیع بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی جو کہ ببکۃ بقا میں ہے، بقا میں ہے، وہدی للعالمین اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اصل ہم قرآن پاک میں لفظ بقا ہے اور ہم استعمال جو کرتے ہیں تو ہم لفظ مکہ استعمال کرتے ہیں، تو ایک جگہ پہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مکہ سے مراد وہ خاص مقام نما جگہ جسے کعبہ کے آس پاس، اور مکہ سے مراد وہ سائے کا سہارا شہر، اور ایک روایت میں کہ مولا فرماتے ہیں مکہ سے مراد کہ جہاں پہ رویا جائے، جہاں پہ گریہ کیا جائے، اور جو اہل دل ہیں حقیقتاً جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آہو بقا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی اور بعد میں سرکار کی آمد کے لیے بھی، کیونکہ حکم ہے کہ جو شخص
خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے تو خالق اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا مولا پھر یہ مکہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بعد والے دور میں جیسے شیطانیت ساتھ ساتھ آ رہی تھی تو بہت سارے لوگ کعبہ کے ارد گرد جو لات منات عزا جیسے بت لے کے آئے تو انہوں نے جو قصے کہانیاں شروع کیے تو ان قصوں میں جس کا بہترین قصہ تھا وہ زیادہ مال کماتا، یعنی جتنے اچھے اچھے قصے سناتے مال کمانے کے ذرائع بھی ان کے بڑھ جاتے۔ تو وہیں سے مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں کی دکانیں بھی بنی اور وہاں سے پھر سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کا رواج بھی رائج ہو گیا۔ تو مکہ کا مطلب شور و غل کرنا، مکہ شور و غل برپا کرنا، تو شور کرنے کی وجہ سے بھی اس جگہ کا نام مکہ سے مکہ پڑ گئے۔ کل تک جو سفر نامہ تھا کہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جو کام رائج کیے وہ سب سے پہلے یہ آپ نے خمس ادا کیا، کائنات میں سب سے پہلے خدا کا حصہ نکالنے والے، نبی کا حصہ نکالنے والے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام تھے۔ آپ نے آب زمزم کو دوبارہ سے وہاں سے نکالا جہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور تیسری چیز کہ جو دید کا قانون لوگوں نے بدل دیا تھا تو جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے وہ جو قانون تھا خدائی قانون اس کو بھی رائج کیا۔ عام فیل کا مہینہ اور پہلے بھی عرض کر چکی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ وقت نصر بھی آیا تھا، سکندر بھی آیا تھا، اور شام سے حسان حبشی بھی کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اور چوتھی مرتبہ کہ جس کے اندر کعبہ کی عظمت کو ماننے کی صلاحیت نہیں تھی تو اس نے چاہا کہ میں کیوں نہ کعبہ کو ڈھا ہی دوں، تو وہ شخص اب رہا تھا جو اپنے ہاتھیوں کو ساتھ لے کے کعبہ کو ڈھانے آیا۔ اور جب یہاں کے لوگ کیونکہ ہاتھیوں کو پہلے جانتے نہیں تھے اور یہاں پہ تو اونٹوں میں سواری ہوتی تھی، اونٹ میں اور ہاتھی میں بڑا فرق ہے، تو لوگوں نے جب ہاتھی کو دیکھا پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے تو ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اور اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں اس کعبہ کو ڈھا دوں گا، مگر جانتا نہیں تھا جسے اللہ بچانے پہ آئے تو فوجیں بھی آ جائیں تو کوئی اسے ڈھا نہیں سکتا۔ یہ اپنے لشکر کو لے کے آیا، اور اس وقت جتنے بھی آس پاس کے مکہ والے تھے ان سب نے علاقے کو چھوڑا اور خود جا کے پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھے کہ ہاتھی آئیں گے کہیں ہم رو دے نہ جائیں۔ روایتیں کہتے ہیں جب سارے کے سارے کعبہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو جو کعبہ کا وارث تھا وہ وہیں پہ ڈٹا رہا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے مگر کعبہ میں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام وہیں پہ موجود رہے۔ چند دنوں کے بعد وہ جو آیا تھا ابرہا، اس کے فوجیوں نے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے اونٹوں کو چوری کر لیا تاکہ ہم استعمال کرتے ہیں خود۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے استعمال کیا یعنی لے کے چلے گئے تو کسی ملازم نے آ کے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے وہ جو اونٹ ہے ابرہا کی فوج نے چرا لیے۔ تو حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اپنے چہرے پر اپنے سر کے اوپر وہ جو ولایت کا تاج تھا، اور عرب سے لے کر آج تک ہمارے ہاں بھی یہ ایک روایت پایا جاتا ہے کہ جب بزرگ کسی اہم کام کے لیے جاتے ہیں تو سر پہ پگڑی باندھ کے جاتے ہیں، تو سروں پہ جو پگڑی باندھی ویسے تو امام آ رہے تھے، مگر جب یہ چلے کہ بڑا اہم کام ہے پھر آپ نے اپنے سر کے اوپر وہ ولایتوں والا جو تاج تھا، وہ جو پگڑی تھی وہ پہنی، اور اب جب آئے وہ جو ڈھانے آیا تھا اس نے عبدالمطلب علیہ السلام کا جو چہرہ دیکھا تو چہرے کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
نے کہا بھی آپ کہاں نا؟ فرمایا میرے اونٹ تمہارے فوجی لے گئے ہیں، مجھے اونٹ پلٹاؤ۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسا بندہ ہے کہ میں تو کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہوں، اس نے کعبہ کو کچھ نہیں پوچھا بلکہ اپنے اونٹوں کو پوچھ رہا ہے۔ کہا اے عبد المطلب تمہیں کعبہ کی فکر نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ تو کہا اگر تو مجھے کہو تو میں کعبہ کو نہیں جاتا۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اونٹوں کو پالنے والا میں ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبہ کا بھی مالک ہے جو خود ہی اپنے گھر کو بچا لے گا۔ آپ اپنے اونٹ وہاں سے لے کے واپس آئے اور اس شخص نے ابرہا نے اپنے ہاتھیوں سمیت کعبے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور جب عبد المطلب وہاں سے بات چیت کر کے آئے ڈٹ کے بات کی، مگر جیسے خدا کے گھر میں آئے تو خانہ کعبہ کا غلام پکڑ کے ایک دعا کی، اے اللہ بے شک یہاں پہ بت پڑے ہوئے ہیں مگر گھر تو تیرا ہی ہے نا، اے اللہ اگر آج یہ گھر ٹہ گیا تو پھر کوئی نام لیوا اس بارگاہ میں نہیں آئے گا اے اللہ۔ تو عبد المطلب علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ ادھر گرج رہے ہیں اور یہاں پہ گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں پہ عبد المطلب دعا کر کے بتا رہے ہیں۔ یاد رکھو جو خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جسے خدا کی بارگاہ میں جھکنا آتا ہے وہی اپنے دشمن کو للکار بھی سکتا ہے۔ اپنی ساری کی ساری فوج کعبہ کو ڈھانے کے لیے لے آیا۔ ادھر یہ کعبہ کو ڈھانا چاہ رہا ہے اور ادھر عبد المطلب علیہ السلام کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ اے خالق تو نے ہی مدد کرنی ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کے ہاتھیوں کو ڈھانے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھیوں کا بگاڑ نہیں سکتی کچھ، کیونکہ ہاتھیوں کے اوپر جو اس کی جد ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، مگر خدا بتا رہا ہے جو میرے حکم سے چل پڑے، جو میرے حکم سے چلتا ہے تو خالق اس کے اندر طاقت عطا کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب ابابیل پھینکنے پہ آئے تو ادھر اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ سارے پھینکے مگر ایک کنکر، ایک ابابیل جس کو حکم ہوا کہ اے ابابیل تو نے اپنی کنکر نہیں پھینکنی، خالق ابھی تو بلایا ہے، کہا ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں واپس جا۔ کہا اللہ کیا میرا آنا میری نوکری قبول نہیں؟ فرمایا بڑی قبول، بڑی تیری نوکری قبول۔ کیا خالق؟ کہا ابھی تو جا اور جا کے اس کنکر کی حفاظت کر، کوئی وقت آئے گا جب مجھے کسی کنکر کی ضرورت پڑے گی اور جب ضرورت پڑ جائے گی میں تجھے بلا لوں گا۔ ادھر کنکر جیسے ہی مارے گئے وہ پتھر، ذرا سا پتھر مگر جب ہاتھیوں کے لگتا تو ہاتھی الٹ پلٹ ہو جاتے اور اپنے ہی فوجیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روک ڈالتے۔ اللہ نے کعبہ کو ہاتھیوں سے بچا لیا۔ قرآن نہیں اترا، ایسی ہے قرآن پاک اترا ہے؟ قرآن نہیں اترا، مگر ایک ولی نے ایسا کارنامہ کر دیا کہ اللہ بعد میں قرآن میں کہہ رہے لی الافی، پہلے کہا لی الافی قریش وہ سبن، اور اب اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ فیل فرما رہا ہے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ کس کے ذریعے سے؟ ابابیل کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ کو اس ولی کا کام اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کام کا اظہار کروایا۔ بیدار ہو اس سلوات وجد فرزواری محمد عبد المطلب علیہ السلام سے اور
गनिमन ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। काबा को बचाया किसके जरिए से? अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के जरिए से। और यहाँ से खालिक ने नूर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक टुकड़ा हजरत अब्दुल्ला की तरफ भेज दिया और एक टुकड़ा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दिया। और वो जो एक कंकर छुपा के रखी हुई थी, अभी तो छुपाई थी ना अब्दुल मुत्तलिब के दौर में, जब नबी पाक ने आखिरी हज अदा किया और आगे गदीर के मैदान में, और जब हाथ पकड़ के कहा मन कुन्तु मौलाहु, वहां जालिम मौला जिसका मैं मौला, उसका बोल पड़ा करेंगे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो एक शैतान ने कहा कि नबी ने आप अपने से कह रहे हैं या अल्लाह ये हुक्म भेज रहा है? फरमाया ये अल्लाह कह रहा है कि हबीब कह दे जिसका तू मौला उसका अली मौला। तो कहे अल्लाह ए नबी अल्लाह अगर ये हुक्म तेरी तरफ से खुदा की तरफ से तो फिर उसे कहो कोई कंकर भेजे, कोई पत्थर भेजे जो मुझे फिनार कर दे। तब जिब्राइल गए का जो गायब हुआ था, वो परिंदा जो कंकरी लेके गायब हुआ था, उसे कहा कि तुम्हारी गैबत को हम खत्म कर रहे हैं। तो वही परिंदा आया और आके अपनी चोट में वो सरासा जो पत्थर था वो सर पे मारा। और बातें कहती जब पत्थर लगा सर से लगा और मुकामी पखाना से निकल गया। अल्लाह बता रहा जब अल्लाह ने काम लेना हो तो पत्थरों से भी। तो नूर यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक हजरत अब्दुल्ला की तरफ, एक हजरत अबू तालिब की तरफ। और रवायतें कहती बहुत ही प्यारे थे अब्दुल्ला, बहुत ही प्यारे थे। वो जो सिलसिला था कल भी अर्ज किया था कि तकसीम हुए भाई और एक भाई नौफल था। तो नौफल को अल्लाह ने 4 भाई थे, आमिर जो बाद में हाशिम बने और हर्ब और फिर मतलब और फिर नौफल। तो नौफल को भी अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम था असद। तो असद को एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा बिन्त असद। तो यही खानदान के जिसकी एक बेटी जनाबे अबू तालिब की सौजा बनी। तो दूसरा नूर हजरत अब्दुल्ला का बड़े प्यारे थे, उन्हें मैं पहचानी थी। तो बड़े रिश्ते आए, रिश्ते चाह रहे थे कि इधर हमारी बच्ची का रिश्ता हो। रवायतें कहते मारने वाले भी बड़े थे और प्यार करने वाले भी बड़े थे। हजरत अब्दुल्ला एक इलाके से गुजर रहे हैं तो अचानक अकेले थे, आसपास के काफिरों ने यहाँ पे हमला कर दिया। अकेले लड़ रहे हैं और मारने वाले बड़े हैं। वहां से एक शख्स गुजरा जिसका नाम था वहाब, खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे। वहाब दौड़े दौड़े आए और जनाब अब्दुल्ला की चौखट पे आके कहा कि तेरे बेटे को काफिरों ने अपने नागे में लिया हुआ है। वहां बताने आए और जनाब अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब चाह के अपने बच्चे को बचाया। और जब बचा के ले आए तो रवायतें कहती है एक एहसान जनाब वहाब का अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के सर चढ़ गया। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला तो एहसान के सिवा हो नहीं सकता। बड़ी अच्छी ज़ादा थी जनाब वहाब की, चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता उनकी तरफ हो जाए, मगर माने था एक सबब के दौलत में ये कम थे। वो सरदार तो ज़ौजा बार बार कहती वहाब जाओ अपनी बेटी का रिश्ता लेने। कहा बीबी वो सरदार है, का बेशक वो सरदार है मगर हमारी बेटी भी तो तैयब व ताहिरा है। तो जब जनाबे वहाब नहीं जा रहे थे और ये एहसान जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के सर चढ़ा तो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर जनाबे वहाब के घर आ गए। और इस तरह जनाबे आमिना का निकाह हजरत अब्दुल्ला
اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سے بات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بچے فرض آل محمد عبد المطلب علیہ السلام سے جو ستاری تھی خانہ کعبہ کی آگے جناب ابو طالب کے ہاتھ. روایتیں کہتی ہیں ایک سال اتنا سیلاب آیا بارشوں کی وجہ سے کہ وہ جو کعبہ تھا مکمل طور پہ پانی کے ساتھ بھر گیا. اور جب پانی اتنا کھڑا ہو گیا تو کعبہ کی دیواریں ڈہ گئی. جب ڈہ گئی تو آپ نے پانی خشک ہوا. لوگ راتوں رات آئے اور کعبہ کے پاس جو بھی اینٹ سیمنٹ جو کچھ بھی تھا کعبہ کی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری چرا کے اپنے گھر لے کے چلے گئے. کعبہ ایسے ہی تعمیر نہیں ہو گیا. چیزیں چرا کے کون لے گئے؟ کون لے گئے؟ قریش والے آس پاس میں جتنے بھی تھے وہ خانہ کعبہ کی چیزیں چرا کے لے گئے. اب تک لے گئے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروانا ہے. تو جس کا دل چاہے سامان تو غائب ہو گئے جس کا دل چاہے وہ ڈالے حصہ. تو اگلا دن لوگ اپنا نام بنانے کے لیے کتنا سیمنٹ بھی آ گیا ہو. نام خدائی کام کیا ہوتے ہیں اور نام کے لیے کام کیا ہوتے ہیں سمجھیے گا بات کو. نعرہ حیدری. تو بس اعلان کرنے کی دیر تھی. کوئی کہہ رہا تھا میں اتنا کعبہ کو دوں گا, کوئی کہہ رہا تھا میں اتنا. دیکھتے دیکھتے اتنا سامان جمع ہو گیا. ابو طالب علیہ السلام کا اچھا سامان آ گیا. بہت زیرت تھے جناب ابو طالب, دیکھ رہے تھے کیسا سامان آیا. کہا چلے تعمیر کرتے کعبہ. تو فرمایا ایسے نہیں, کوئی ماہر ہونا چاہیے, بنانا ہے کعبہ. تو جب کعبہ بنانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے, بنیاد بنانے کے لیے کعبہ کی ضرورت ہے, تو اس بیان کو بیان کرنے کے لیے بھی ماہر کی ضرورت ہے. محمد بھائی وہ ماہر آیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی. اور جیسے کہتے روایتیں کہتی تعمیر شروع ہوئی, کرنے لگے. ایک بہت بڑا اژدہا کعبہ میں آ گیا. اژدہا اور کعبہ میں, اور اتنا بڑا کہ اگر مامار ادھر سے کام شروع کرتا تو ادھر آ جاتا, ادھر سے کام شروع کرتا تو ادھر آتا. بڑی کوشش کی مگر اژدہا نہیں جا رہا تھا. اب لوگ پریشان کہ ماجرا کیا ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو تم مال لے کے آئے ہو اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. کسی کا سارا حرام اور کسی میں مخلوط, تو اللہ حرام کو تو قبول نہیں کرتا. لہذا حلال چاہیے, وہ چاہیے جو کعبہ کا ہے. جو تم کعبہ کا راتوں رات لے گئے تھے اور تم نے چاہا کہ ہم رکھ لیں, خالی کا نظام جو کعبہ ہے, کعبہ کا ہے, اپنا لے جاؤ, کعبہ کا دے جاؤ. تو روایتیں کہتی رات کے اندھیرے میں لوگ اپنا اپنا لے گئے. تو جو کعبہ کا تھا خدا بھی اس مال کو قبول کرتا ہے جو خدائی معیار پہ پورا اترتا. ایک شخص مولا کے پاس ہے, کہا مولا وہ فلاں بڑا خرچ کرتا ہے, لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے. فرماتے اچھا کون؟ فرمایا مولا وہ جو بھی اسے ملتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, امام بھی اس کے ساتھ چلے گا, دیکھتا ہوں میں بھی کیسا ہے. جب مولا پہنچے تو کیا دیکھا, اس نے جاتے جاتے کہیں سے تھوڑی سی چیز چرا لی, کسی دکان سے کچھ چرا لیا اور آگے چلا تو وہی چیزیں غریبوں اور ناداروں میں بانٹ. مولا نے اسے روکا, مولا یہ کیا کیا؟ تو مولا اللہ کے فرمان پہ عمل کرو. نعرہ حیدری. کس پہ عمل کر رہا ہوں؟
میں فرمایا کیا مطلب؟ کہا مولا قرآن پاک نہیں، قرآن پاک میں ہے نہیں کہ جو ایک برائی کرے تو اللہ ایک ہی برائی لکھتا ہے. کہا ہے کہ اور ایک جگہ اللہ یہ نہیں لکھتا جس نے ایک اچھا کام کیا تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرے. تو کہا مولا میں بھی تو یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں گناہ ہے، مجھے پتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، غلط ہے، مگر یہ دیکھیں میں ایک جگہ چوری کی تو ایک میں نے بانٹا تو 10، تو اگر وہ تفریق بھی کر دیا جائے تو 9 نیکیاں تو میرے پاس ہے نا. تو میرے مولا نے فرمایا خبردار غلط دلیلیں قائم نہ کرو. تم نے یہ آیت تو پڑھ لی مگر کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے میں جس کا بھی قبول کرتا ہوں وہ ہو تقوی والا. 10 نیکیاں تو تمہیں اس مال پر ملیں گی جو تمہارا اپنا ہوگا. بہت کچھ دیکھنے جملے میں، کسی کی حق تلفی، کسی کی زمینوں پہ قبضہ، نعرہ حیدری، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی انسان کہتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ ہر چیز کو بڑا جاننے والا ہے. کوشش کریں آپ کے گھروں میں حلال لائے، کسی کے اوپر، کسی کے مال، کسی کے متاع کے اوپر آپ کا قبضہ نہ ہو. اس سے پھر آپ جو مرضی کروائیں، جتنی مرضی حج کریں، جتنی مرضی زیارات کریں، اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. تو کیا کہا جناب ابو طالب نے جو کعبہ کا ہے وہ دے دو، جو مخلوط ہے، میرا شدہ ہے، حرام حلال ہے، حرام کا وہ لے جاؤ. اور اب جب چلا گیا تو وہی جو اینٹیں، وہی جو پتھر جو خاص کعبہ کے تھے وہ آ گئے. اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ جو تیرا ہے وہ آ گیا، اب اجازت دے کہ میں تعمیر کا کام شروع کروں. تو روایتیں کہتی ہے اللہ نے ایک پرندہ بھیجا اور اس پرندے نے چونچ میں اتنے بڑے اژدہا کو پکڑ لیا اور وہ اژدہا لے جا کے کہیں گرا دیا. کسی نے کہا مولا یہ اتنا چھوٹا پرندہ اتنے بڑے اژدہا کو کیسے تھام سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو اژدہا بنا کے بھیجا ہوا تھا. خالق نے یہاں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو دوبارہ اثر نو تعمیر کروایا. اور وہیں سے وہ جو بنیاد تھے کعبہ کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں کی قائم دائم ہے. رد و بدل ہو گیا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے، ابو طالب کے ہاتھ سے اللہ یہ بنیاد بنا رہے. وجہ تو جانے اللہ بھی چاہتا ہے باغ بنائے کیونکہ کسی کے تو بیٹے کو لانا ہے. وہ کون سی پیاری سال، وہ کون سا پیارا دن کہ جب بی بی اپنے حجرے میں آرام فرما رہی ہے، خالی کی طرف سے آواز ہے اے بی بی اٹھ. اور بی فرماتی میں نے اپنی ابا کو لیا، اپنی کبا کو دیا، اپنے ہی گھر میں تو خانہ کعبہ تھا، کسی اور کے گھر میں تو جانا نہیں تھا. تو شاعر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے. شاعر کہتا چلی جا رہی ہے کنیز خدا، چلی جا رہی ہے کنیز خدا، لبوں پہ مچلتی ہے بس ایک دعا، خدایا تیرا کتنا احسان ہے، میرا لفظ جے تیرا مہمان ہے. چلی جا رہی ہے کنیز خدا، لبوں پہ مچلتی ہے بس ایک دعا، خدایا تیرا کتنا احسان ہے، میرا لخت دل تیرا مہمان ہے. مصیبت بی بی دروازہ بند تھا، مصیبت میں آسانیاں کھول دے، حرم میں کوئی نیا در کھول دے. صدائی گھبرانا ہے فاطمہ کہ رنج و علم کا ہوا خاتمہ، یہ مشکل میں کیا تجھ کو احساس ہے کہ مشکل کشا تو تیرے پاس ہے. چٹک کر جدار حرم کھل گیا، جہاں وہ مسرت کا پیغام
اب کیا نام دوں، چٹک کر کھلی آرزو کی کلی، زمین حرم پہ ورود علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی رموز آسمان و زمین، علی لنگر آسمان و زمین، علی مظہر تابش دور ہے، علی گرمی موجہ نور ہے، وجود و سخا میں ہے مشہور بھی، علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی، علی شامل بزم زیر نثار، علی ہے زمانے کا مشکل کشا، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا، تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی، میری مشکلیں خود کشی کر گئی، یا علی یا علی یا علی مدد بس پڑھنے میں جناب فاطمہ بنت اسد اسی گھر کا طواف کر رہی اور طواف کر کے کیا کہہ رہی ہیں، اللہ ابراہیم نے کہا تھا رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میں کعبہ بنا رہا ہوں، تو وہ رکوع سجود کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے وہ ہم ہی اہل بیت ہیں، اور ہماری ہی نسلوں سے پیغمبر پاک کا جو نور ہے وہ آگے بڑھنے والا ہے۔ بس مرنمن بی بی اندر گئی، پھر چٹک کر گلی آرزو کی کلی، 3 دن کے بعد وہ گئے جن کے علی تھے، مولا نے ہاتھوں پہ دیا اور بس جو اپنے جملے ہیں موضوع کے مطابق مولا پلٹ کے جب آئے تو لوگوں نے ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام ہے، تو میرے مولا نے نبی کی طرف دیکھا، نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے سنائی ہم نے اس بچے کا نام علی رکھا ہوا ہے، لے کے جھولے میں ڈال کر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچے کو ایک جگہ پہ رکھا اور اعلان کیا کہ جو شخص میرے بچے کا کہ عقیقے کا گوشت کھانا چاہتا ہے وہ آئے اور آپ 2 کام کرے، پہلا کام کہ کعبہ کا طواف کرے، کعبہ کا، تو پوچھا کہ یہ کعبہ کا طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، فرمایا جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں سے شروع کرو، 7 چکر بھی لگاؤ اور آؤ ایک جگہ پہ آ کے سلام بھی کرو، اور ابھی جو جاتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، تو پوچھا گیا یہ سلام آج والے لوگ کس کو کرتے ہیں، فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سلام کیا جاتا ہے جہاں پہ ابو طالب نے اپنے بچے کا جھولا رکھا ہوا تھا، رکن یمانی جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا جھولا پڑا ہوا تھا۔ کعبہ بھی وہ آ گیا جس کے لیے کعبہ بنایا جا رہا تھا، سید آپ سب کا قبول فرمائے، اور اس ہدایت کے سرچشمے سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گلی کعبے میں آرام ہے اور ایک اپنے دور کا علی کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین چلے، اکیلے نہیں چلے، جہاں بہت سارے اور لوگوں کو، جوانوں کو، خواتین کو لے کے چلے، تو وہاں پر ایک ماں نے اپنے 17 دن کے بچے کو بھی ساتھ دیا۔ تاریخ جس کا نام لے اور وہی اسے ریگسٹر کہتے ہیں، فوجیں جس بچے کی آواز کو العطش کو سن کے روئیں اسے اصغر کہتے ہیں، جس بچے کو لے کے رباب چلی اور جب پلٹ کے آئی تو سہرا نے پوچھا
کا ساری بیویاں ہیں، کیا مجھے پالنے والی ماں رباب نہیں آئی؟ فرمایا وہ جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے نا بیوی، وہی بیوی رباب ہے، تڑپ کے سن رہا، کہیے میری ماں رباب کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ گود میں اصغر ہے، نہ پہلوں میں سکینہ، دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، کسورا پہچان میں ہی تیری ماں رباب ہوں۔ روایتیں کہتی کہ وہ بیوی ہے جس نے آگے واپس مدینہ میں تھوڑی سی مٹی کو اکٹھا کیا اور اس مٹی پہ لکھا علی اصغر، اور ایک اس سے ذرا سی بڑی قبر بنائی جس پہ لکھا سکینہ۔ بہت روئی میری بیوی ان دونوں بچوں کے لیے۔ مختار نے مختلف سر کاٹ کے آقا سجاد کی خدمت میں بھیجے۔ مولا نے خط لکھا مختار کو، مختار سر بیچ رہا ہے، کیا تمہیں حرملہ نہیں ملا ابھی تک؟ میری ماں رباب اب بھی دھوپ میں بیٹھتی ہے۔ مختار نے سنا، سمجھ گئے امام شدت سے منتصر ہیں، حرملہ والا چھوڑ۔ حرملہ بذات خود بہت چلاک ہوشیار انسان تھا۔ مختار نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے مختلف سپاہیوں کو بھیجا۔ کیان جو مختار کے سپاہیوں میں سے بہترین سپاہی تھا، کیان نے بڑی کوشش کی کہ میں خود مختار کا سر قلم کروں، حرملہ کا سر قلم کروں۔ حرملہ نے کیان بچے اور اس کی ساجہ کو شہید کر دیا۔ اب مختار نے دیکھا یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، مختار خود اسے پکڑنے کے لیے گئے۔ اور جب حرملہ کو جناب مختار نے پکڑ لیا تو مختار نے ایک جملہ کہا، حرملہ جس بی بی کا جوان مارا گیا وہ بھی چھاؤں میں بیٹھتی، جس کا 13 سال کا چلا گیا بچہ وہ بھی چھاؤں میں بیٹھتی ہے۔ مختار تو مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا؟ اس لیے نے خود بتایا۔ حرملہ کہتا ہے مختار میں نے زیادہ جنگ نہیں کی، میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے۔ تو مختار نے پوچھا بتاؤ کیا 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 تم نے؟ یہ نہیں مختار کو کہتا ہے کہ میں نے جو 3 تیر چلائے، پہلا تیر میں نے کربلا میں جو چلایا اس وقت چلایا جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، تو میں نے تیر اس جگہ پہ مارا جو عباس کی بھی آس تھا۔ یہ نہیں کہتا میں نے وہ تیر پہلا جو کربلا میں چلایا میں نے عباس کے مشکی سے میں تیر مارا، پانی گرا تو
نے کیا کہا؟ بی بی فرماتی ہے میں نے اتنا کہا حرملہ لگتا ہے تیری اولاد نہیں ہے. کہتا میرا تیر گر گیا. میں نے اگلا تیر جب رکھا نا کہا میں نے پھر دیکھا کوئی بی بی ہے. اللہ جانے بی بی نے کہتا کیا کہا لیکن بی بی کیا فرماتی ہے میں نے اتنا کہا یہ سگر چلا گیا میری گود اجڑ جانی. اب یہ لعنتی جب تیسرا تیر رکھا نا ایک ماں نے اب حرملہ کو نہیں دیکھا اصغر کو دیکھ کے کہا اصغر تیر تیرے بابے کو نہ لگے. اللہ جب کہا تیر تیرے بابا کو نہ لگے اللہ جانے اصغر کی کس مسکراہٹ نے ماں کو مار دیا. ادھر تیر آیا اور انہیں مارا تیر کھا کے اصغر رویا نہیں. اجرکم من اللہ. ادھر اسلائی نے کہا نا میں نے دوسرا تیر علی اصغر پہ چلایا حرملہ کے بتانے پہ مختار اور جتنی فوج تھی بہت روئی. کہا بتا پھر تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا جب حسین اکیلا رہ گیا تو حسین اپنی زہی نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے زہرا کے جائے کا نشانہ لگایا اور میں نے کربلا میں تیسرا تیر حسین کی کمر پہ. اس تیر کی وجہ سے میرا مولا سواری سے نیچے آ گئے. سنا مختار نے رونے والا جس طرح اس نے علی اصغر پہ تیر مارا اسی طرح مختار نے اسے شہید اس لعنتی کو مارا اور مارنے کے بعد اس کا سر کاٹ کے مولا سید سجاد کی طرف بھیجا اور ساتھ ایک خط بھی لکھا. کہا مولا میں نے سنا بی بی رباب ٹھنڈا پانی نہیں پیتی. میں نے سنا بی بی رباب چھاؤں میں نہیں بیٹھتی. بی بی سے التجا کرے اب تو حرملہ مارا گیا اب تو چھاؤں میں بیٹھے اور انہیں والے دعا صبح کے ہائے رباب کے یہ جملے سنیے گا. جب یہ خط آیا یہ سر آیا میرے مولا بہت روئے اور اب بی بی زینب کو بلا کے کہا پھوپھی اماں مختار چاہتا ہے بی بی رباب چھاؤں میں بیٹھے یہ دونوں چلے اور انہیں والے آگے نہ بی بی نے باغج کا پہلو پکڑا. کہا بی بی حرملہ کا سر آ گیا. تو بی بی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ بی بی 1000 مرتبہ حرملہ مارا جائے میرا اصغر تو واپس نہیں آئے گا. بی بی نے جناب سیدہ زینب نے فرمایا اے رباب جس بچیوں کا جن خواتین کا میکا ختم ہو جائے والدین چلے جائے تو میکا کون بنتا؟ فرمایا بی بی بھائی سلامت رہے. فرمایا جن کے بھائی بھی چلے جائے فرمایا بھتیجے بانجے سلامت رہے. فرمایا جس کے بھتیجے بانجے بھی چلے جائے فرمایا پھر ان کی بھاوجیں اور کا میکا بن جاتی ہے. بی بی نے اب سینے پہ ہاتھ مار کے کہا رباب مجھے پہچانتی ہے نا میرا پورے کا پورا خاندان میرے بھائی چلے گئے میرے بھتیجے بانجے چلے گئے میرا اکبر چلا گیا. بی بی نے فرمایا بی بی حکم کرے میں آپ کو آقا حسین کے بعد حسین سمجھتی ہوں. فرمایا بی بی اتنا کر چھاؤں میں آ جا. جب گانا اتنا کرے چھاؤں میں آ جائیں تڑپ گئی بی بی رباب. وعدہ کیا تھا جب کربلا سے نکلی تو آقا حسین کے لاشے سے وعدہ کیا تھا اے مولا اب ٹھنڈا نہ پانی پیوں گی نہ میں نے آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھا تو آج کے بعد میں چھاؤں میں نہ بیٹھوں گی. اب جب بی بی زینب نے کہا تو تڑپ گئی بی بی. فرمایا مولا مجھے معاف کرے میری بی بی کہہ رہی ہے ایک طرف سے یہ سجاد نے پکڑا ایک طرف جناب زینب نے پکڑا لے کے چھاؤں کی طرف آئے روایتیں کہتی ہے
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے خالق اکبر، ہماری تیری عبادت کو قبول فرما۔ آئی بی بی زینب جناب رباب کی سرانے کی طرف جب جانے کر رہی تھی تو کیا دیکھا، موت کی سردی تو تھی، تڑپی ہوئی رونے، بس اتنا تو کہا ہائے میرا صبر۔ جب بی بی رباب کو غسل دینے کے لے جایا گیا اور بی بی کی ابا کو ہٹایا گیا تو روایتیں کہتی کرتے کے دامن میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ اور بیٹھی ہے کرتے کے دامن میں جب کھولا گیا تو کسی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جنہیں تنہائی میں کھول کے جناب رباب رویا کرتے۔ اے میرے مالک، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول کرو۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کیجیے۔ کوئی ماں، کوئی بہن بھی اولاد نہ ہو، جو بے اولاد ہیں دعا کرے مگے مالک جناب اس در کے صدقے میں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مالک جو والدین بیٹوں یا بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے 12ویں سرکار کا 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین